کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد اور تیسری طلاق جو تیسرے مہینے میں دی جائے گی، اس طلاق کے دینے کے بعد سے ہی اس عورت کی عدت شروع ہو جائے گی، اور 3 مہینے وہ عدت گزارے گی، اور تیسرے مہینے میں دی ہوئی تیسری طلاق کے بعد اب وہ عورت آپ کے لیے کبھی بھی کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہو سکتی۔ پہلی طلاق جب آپ نے دی تو آپ کو حق تھا رجوع کرنے کا، دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دی تب بھی آپ کو حق تھا اس عورت کو رجوع کرنے کا، لیکن جہاں آپ تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دیں گے تو تیسری طلاق جیسے ہی آپ کے منہ سے نکلے گی اس کے بعد پھر وہ عورت جو آپ کی بیوی تھی تیسری طلاق کے بعد بالکلیہ مکمل طور پر کمپلیٹلی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور وہیں سے اس عورت کی عدت شروع ہو جائے گی۔ 3 مہینے کی وہ عدت گزارے گی، اور 3 مہینے کی عدت گزارنے کے بعد پھر وہ جہاں شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن 3 مہینے سے پہلے نہیں۔ یہ باؤنڈیشن کیوں لگائی گئی ہے؟ تاکہ پہلے شوہر کا جس نے طلاق دی ہے اس کا حمل کہیں اس کے پیٹ میں رکا ہوا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور سے شادی کر لے اور وہ شوہر بھی اس سے جسمانی تعلقات قائم کر لے، اور جب بچہ پیدا ہو تو طلاق دی ہوئی طلاق دینے والے آدمی اور اس کے گھر والے یہ کہیں کہ یہ بچہ تو میرا تھا، اور جس نے اس سے نکاح کیا ہے وہ یہ کہے کہ یہ بچہ میرا تھا۔ اس جھگڑے کو بھی ختم کر دیا، اور 3 مہینے کی عدت عورت کو گزارنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ حمل کا پتہ چل جائے کہ طلاق دینے والے آدمی کا کوئی حمل تو اس کے پیٹ میں نہیں ہوگا۔ اتنی باؤنڈیشن لگائی۔ شوہر اگر انتقال کر گیا، مر گیا، تب اس کی بیوی کو ایسی کنڈیشن میں بھی عدت گزارنا پڑے گی، اور وہ عدت ہوگی 4 مہینہ 10 دن۔ مغرب کی اذان سے پہلے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو وہ پہلا دن مانا جائے گا۔ مغرب کی اذان کے بعد کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرا دن جب صبح شروع ہوگا تو وہ پہلا دن مانا جائے گا۔ یاد رکھیے گا ان مسئلوں کو، تفصیلی طور پر بتانے کا موقع نہیں ہے۔ یہی چیز عقیقے میں بھی شامل ہے۔ کوئی بچہ، آج کون سا دن ہے؟ جمعہ، مغرب کی اذان سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو آج کا دن مانا جائے گا جمعہ۔ مغرب کی اذان کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سنیچر کا دن، سیٹرڈے کا دن پہلا دن مانا جائے گا۔ اب اس کا عقیقہ کب ہوگا؟ اگر مغرب کی اذان سے پہلے، جمعے کے دن اگر بچہ پیدا ہوتا ہے مغرب کی اذان سے پہلے تو جمعے کا دن پہلا دن مانا جائے گا جمعہ۔ سنیچر، اتوار، سوم، منگل، بدھ، جمعرات، یعنی جمعرات کو 7واں دن ہوگا اور جمعرات کو عقیقہ کیا جائے گا۔ اگر مغرب کی اذان سے 1 منٹ بھی پہلے ہوا تب بھی جمعے کا دن مانا جائے گا۔ مغرب کی اذان کے بعد ہوتا ہے تو تاریخ چینج ہو چکی ہے، اب سیٹرڈے کو پہلا دن مانا جائے گا۔ سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے اور فرائیڈے۔ اب جو عقیقہ کیا جائے گا وہ فرائیڈے کو کیا جائے گا۔
ایسے ہی عدت ہے. 4 مہینہ 10 دن عورت جو عدت گزارے گی شوہر کے مر جانے کے بعد، مغرب سے پہلے شوہر کا انتقال ہوا تو یہ اس کا پہلا دن مانا جائے گا، اور یہاں سے عربی مہینوں کی گنتی گنی جائے گی. 29 کا چاند ہوگا تو 29 کا مہینہ مانا جائے گا، 30 کا چاند ہوگا تو 30 کا مہینہ مانا جائے گا، اور ایسے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد جس دن 4 مہینہ 10واں دن جس دن ہوگا وہ 10واں دن پورا کرنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی. عورت کی عدت بھی اتنی سخت نہیں ہے جتنی آج ہم لوگوں نے بنا دی ہے. اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا ہے. جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کو اپنے گھر کی چھت پر کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا ہے. آسمان سے بھی پردہ کرو. یہ گھر کی ملانیاں جو ہوتی ہیں نا، حجنیں ہیں، یہ زیادہ بکھیڑے کھڑے کرتی ہیں. عدت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک جس کا شوہر انتقال کر گیا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے. عدت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے گھر میں بھی میک اپ نہیں کر سکتی ہے. وہ 4 مہینے 10 دن تک کوئی نیا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے. وہ 4 مہینے 10 دن تک اگر انہی دنوں میں اگر عید کا یا بقرعید کا دن آ جائے تب بھی وہ گھر کے دھلے ہوئے کپڑے پہن لے، لیکن وہ نئے کپڑے نہ پہنے، کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے. اتنا ہے عدت کا مطلب. بیمار ہے ڈاکٹر کے یہاں جا سکتی ہے، علاج کے لیے جا سکتی ہے. اس کے گھر میں کوئی آدمی، اس کا بھائی یا باپ بیمار ہو جائے تو وہ اپنے سسرال سے، شوہر کے گھر سے اپنے مائکے میں بھی جا سکتی ہے، اپنے باپ کو دیکھنے، اپنے بھائی کو دیکھنے، اپنی بہن کو دیکھنے وہ جا سکتی ہے. پردہ جن لوگوں سے اب ہے اس وقت بھی رہے گا. اس کے علاوہ عدت کی اور کوئی مخصوص حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کو گھر کی 4 دیواری میں ایسے قید کر دیں کہ اس کو گھر کے دروازے کے باہر تک نہ جانے دیں. نہیں، تم عدت کے اندر ہو. یہ عورت کے اوپر ظلم ہے، ظلم ہے. 4 مہینے 10 دن کی عدت یہاں گزارے گی. کیوں؟ 4 مہینے 10 دن کے بعد دوسری شادی کرے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس کے پیٹ میں پہلے شوہر کا اگر حمل ہوگا تو پتہ چل جائے گا، اور دوسری شادی اگر کر بھی لیتی ہے تو دوسرا شوہر 4 مہینے 10 دن کے بعد تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ دوسرے شوہر کا مانا جائے گا. ہاں، لیکن ایک چیز اور بتا دوں اس میں، اگر شوہر کا انتقال ہوا اور اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی اور پیٹ میں 8.5 مہینے کا حمل تھا، بچہ تھا، اور شوہر اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر گیا، یعنی 15 دن پہلے انتقال کر گیا، اب عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے. 15 دن کے بعد جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا، اس بچے کی پیدائش کے ہوتے ہی اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عدت اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اور بچہ پیدا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی مرے ہوئے باپ کا بیٹا ہے. اب وہ عورت 15 دن کے بعد بچہ پیدا کرنے کے بعد عدت کے دنوں سے ختم ہو چکی ہے. اب وہ جہاں شادی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. اب اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہوگی. لیکن اگر شوہر انتقال کیا ہوا ہے اور اس وقت اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، 1 مہینے کا حمل تھا، تو اب اس عورت کی مدت بڑھ جائے گی عدت. اب یہ پورے 9 مہینے تک جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ہے تب تک وہ عدت کرے گی. یعنی 8 مہینے
اور باقی رہ گئے ہیں اس بچے کے پیدا ہونے میں، اب وہ 8 مہینے تک عدت کرے گی۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ وہ 8 مہینے تک جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک وہ دوسری شادی نہیں کرے گی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے کو ناجائز باپ کا لقب نہ ملے یا وہ ناجائز بچہ نہ کہلائے، اس سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے کتنی باؤنڈریز لگائی ہیں اور کتنی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان پابندیوں پر عمل کرتے ہوئے کیا کوئی ناجائز بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ہم نے طلاق بھی نہیں دی، ایک مسئلہ اور سن لیجئے، ہم نے طلاق بھی نہیں دی اور عورت ہماری بیوی رہنا بھی نہیں چاہتی ہے۔ آدمی طلاق نہیں دینا چاہتا ہے، بیوی رہنا نہیں چاہتی ہے، ایسی صورت میں عورت کو خلا کا اختیار ہے۔ خلا کا وہ 5-10 آدمی اپنے سماج کے بٹھائے گی اور یہ کہے گی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ ناجائز طریقے سے شوہر پر دباؤ بنا رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بس وہ نہیں رہنا چاہتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن وہ عورت گناہ گار ہوگی۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، اگر آپ طلاق نہیں دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میری پریشانی بتاؤ، لیکن اس کو رہنا ہی نہیں ہے، وہ آپ کی پریشانی نہیں بتا پا رہی ہے لیکن اس کو رہنا بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ اس کو طلاق نہیں دے رہے ہیں، اس کے باوجود وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن وہ گناہ گار ہوگی، وہ عذاب الہی کی مستحق ہوگی، وہ عذاب جہنم کی حقدار ہوگی، لیکن خلا پھر بھی لے سکتی ہے۔ اور خلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سماج کے 5-10 آدمیوں کو بٹھا کے یہ کہے گی میں اپنے اس آدمی کے ساتھ آج کے بعد رہنا بند کر رہی ہوں، میں نہیں رہوں گی، میں خلا لے رہی ہوں، آج کے بعد میرا اور میرے شوہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سماج کے 5-10 آدمیوں کے بیچ میں یہ بات کہہ دے گی اور اس کو خلا مان لیا جائے گا۔ ایسی صورت میں بھی عورت کو 1 پیریڈ عدت گزارنا پڑے گی۔ 1 پیریڈ عدت کا مطلب اس کو 1 پیریڈ تک، 1 MC تک، جب تک اس کو پیریڈ شروع نہیں ہو جاتا ہے، جس کو ہم لوگ MC بولتے ہیں، جو ہر عورت کو مہینے میں کچھ دنوں کے لیے جو بلڈ آتا ہے اس کو، تب بھی اس کو 1 بلڈ تک یعنی 1 پیریڈ تک اس کو رکنا پڑے گا، وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے، دوسرے سے شادی، کیونکہ اکثر عورتیں خلا جو لیتی ہیں، ہم طلاق نہیں دے رہے ہیں اور اس کو ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، اس کا چکر دوسری جگہ چل رہا ہے، وہ اس کے بنا رہ نہیں پائے گی، تو ایسی عورتیں آدمی میں بہت سی برائیاں نکال کر کسی طریقے سے طلاق دینے پر مجبور کرتی ہیں، لیکن آدمی طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں ہم رہیں گے نہیں، خلا لے لیتی ہیں۔ خلا پھر بھی لے سکتی ہے وہ عورت، لیکن گناہ گار ہوگی، لیکن خلا لیتے وقت بھی اس کو 1 پیریڈ کا، 1 MC کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی اس کو MC ہوگی، پیریڈ شروع ہوگا، پیریڈ ختم ہونے کے بعد پھر وہ شادی کر سکتی ہے۔ اگر غلط طریقے سے خلا لیا ہے تو عذاب الہی کی مستحق ہوگی، اور جائز طریقے سے خلا لیا ہے تو وہ ثواب کی مستحق ہوگی، کیونکہ شوہر شرابی ہے، نہیں رہنا چاہتی ہے، شوہر جواری ہے، نہیں رہنا چاہتی ہے، اس نے بہت سمجھایا، نہیں مانتا ہے، کچھ کماتا نہیں ہے، بیوی کو خرچہ نہیں دیتا ہے، بچوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، سمجھا کے پریشان ہو گئے ہیں سب لوگ، سماج اور سوسائٹی سب پریشان ہو گئی ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ خلا لے رہی اور آدمی طلاق نہیں دے رہا ہے تو اس عورت کا خلا ناجائز نہیں مانا جائے گا بلکہ جائز مانا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کا شوہر بے نمازی ہے، خوب کھلاتا ہے، خوب پلاتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے اپنی بیوی کا، لیکن شوہر بے نمازی ہے، بیوی کہہ کے تھک گئی نماز پڑھو لیکن شوہر نماز نہیں پڑھتا، ایسی صورت میں بھی اس کی بیوی خلا لے سکتی ہے، کیونکہ بے نمازی شوہر کے ساتھ نماز پڑھنے والی عورت کا رہنا جائز نہیں ہے۔ بہت کھل کے میں نے کہہ دیا ہے، نماز پڑھنے والی عورت، 5 وقتہ نمازی عورت کا بے نمازی آدمی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ سمجھائے
समझाने पर भी ना माने तो कुछ दिनों के लिए अपने शौहर को छोड़ दे, इस पर भी ना माने तो उससे तलाक का मुतालबा करे, तलाक न दे तब वो 4, 10, 5, 10 आदमियों को बिठाकर खुला ले सकती है। बल्कि अब्दुल्ला इब्न बास का तो फतवा यह है, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा तो यह है, उसको तलाक की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि बेनमाजी मुसलमान है ही नहीं और किसी मोमिना औरत को किसी काफिर आदमी के साथ रहना जायज़ ही नहीं है, लिहाजा वो निकाह ऑटोमेटिक टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और औरत इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह कर सकती है, तलाक की भी ज़रूरत नहीं है। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा तो यहाँ तक है। ये बात एक तमहीदी तौर पर थोड़ी सी लंबी बात हो गई है, लेकिन जहन में आपके बैठ गई होगी। बेनमाजियों को बड़ा बुरा लगता है कि मौलाना साहब ऐसा बोल रहे हैं, आपका हम घर जाएंगे तो हमारी औरतें कल से दबाव न डालने लगे। डालना चाहिए, औरतों को डालना चाहिए। सुन लीजिए, नमाज अगर हमारे मुआशरे और सोसाइटी से निकाल ली जाए तो फिर हम बराबर हैं, हम में और काफिरों में कोई फर्क नहीं रह गया है।